رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہاری صورتوں اور تمہارے مالوں کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دلوں اور دلوں کے اخلاص کو دیکھتا ہے، اور وہ تمہاری نیت کو پرکھتا ہے اور جانچتا ہے۔ ارشاد باری ہے کہ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے نہ تو گوشت پہنچتے ہیں اور نہ ہی خون، بلکہ تمہارے دلوں کی اچھی نیت پہنچتی ہے۔ گویا کہ ہمارے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہم کو ہمارے اعمال کا ثواب ہماری نیتوں پر ملے گا۔ اگر ہماری نیتوں میں اخلاص ہوگا تو ہم اجر و ثواب کے مستحق ہوں گے، ورنہ ہمارا یہی عمل ہمارے لیے وبال بن جائے گا۔ ایک صحابی نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ ایمان کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ ایمان اخلاص کا نام ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اپنے دین میں اخلاص رکھو، تم کو تھوڑا عمل بھی کافی ہوگا۔ اخلاص نیت کا مطلب یہ ہے کہ ہمارا ہر عمل، ہماری ہر عبادت صرف اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے ہو، کسی اور کی رضا مندی کی مقصود نہ ہو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو دنیا میں اپنے اعمال لوگوں کو بتاتا پھرتا ہے، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے عیب کو لوگوں سے بتائے گا، اور اس کی ریاکاری ظاہر کر کے لوگوں کے سامنے اس کو ذلیل اور رسوا کر دے گا۔ ریاکاری اور دکھاوا بہت بری چیز ہے، اور اس کا انجام بہت خوفناک ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن 3 شخص اللہ تعالیٰ کے سامنے لائے جائیں گے، ایک شہید، دوسرا عالم اور تیسرا مالدار۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ شہید کو اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ نعمتوں کا اقرار کرے گا، پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ بتاؤ میں نے تم کو جو نعمتیں دی تھی ان کا تم نے کیا حق ادا کیا؟ وہ کہے گا اے باری تعالیٰ میں نے تیری راہ میں جہاد کیا یہاں تک کہ میں شہید ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم جھوٹے ہو، تم نے میرے لیے جہاد نہیں کیا تھا، بلکہ اس لیے کیا تھا کہ لوگ تمہیں بہادر کہے، لہذا تم بہادر کہے گئے، اب یہاں تمہاری کوئی اجر نہیں ہے۔ چنانچہ فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اس ریاکار شہید کو منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دو۔ فرشتے فوراً حکم کی تعمیل کریں گے۔ اس کے بعد دوسرا شخص لایا جائے گا جو عالم دین ہوگا، جس نے دنیا میں خود بھی علم دین سیکھا ہوگا اور دوسروں کو بھی سکھایا ہوگا، جس نے خود بھی قرآن پڑھا ہوگا اور دوسروں کو بھی پڑھایا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اس کو بھی اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تم نے یہ نعمتیں پانے کے بعد کیا کیا؟ وہ جواب دے گا میں نے علم دین سیکھا اور سکھایا اور تیرے واسطے قرآن پڑھا اور پڑھایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو جھوٹا ہے، تم نے علم اس لیے سیکھا تھا کہ لوگ تمہیں عالم کہے، اور تم نے قرآن اس لیے پڑھا تھا کہ لوگ تمہیں قاری کہے، لہذا دنیا میں تیری تمنائیں پوری ہو چکی، لوگوں نے خوب تجھے عالم و حافظ قاری کہا، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ پھر اسے بھی منہ کے بل گھسیٹ کر جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پھر تیسرا شخص لایا جائے گا جسے اللہ نے ہر طرح کے مال و دولت سے نوازا ہوگا، ہر قسم کی راحتیں اور آرام عطا کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنی نعمت یاد دلائے گا، وہ بھی ان نعمتوں کا اقرار کرے گا۔ اللہ تعالیٰ فرما دے گا تم نے ان نعمتوں کا شکریہ کتنا ادا کیا؟ وہ جواب دے گا میں نے کوئی ایسی جگہ نہ چھوڑی جہاں مال خرچ کرنا تجھے پسند ہو، مگر میں نے وہاں تیری رضا کے لیے ضرور خرچ کیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا تم نے مال اس لیے خرچ کیا تھا تاکہ لوگ تمہیں بڑا سخی کہے، دنیا میں تیری تمنا پوری ہو گئی، تجھے سخی کہا گیا، اب یہاں تیرے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو حکم ہوگا کہ اسے بھی منہ کے بل جہنم میں گھسیٹ کر ڈال دو۔ کتنی عبرت کا مقام ہے، سوچیے اور غور کریے۔ ریاکاری اور دکھاوا کے لیے کتنی سخت وعید بیان کی گئی ہے، بدن کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ جس نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھاوے کا روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس نے دکھاوے کا صدقہ کیا اس نے شرک کیا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ دوزخ میں ایک غم کا گڑھا ہے جس سے دوزخ روزانہ 100 مرتبہ پناہ مانگتی ہے، اس گڑھے میں ریاکار داخل ہوں گے۔ لہٰذا بہت ہی اہم اور ضروری ہے کہ ہر ایک مرد اور عورت اپنی عبادت کو اللہ کی رضا کے لیے کرے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی اتباع کرے، شہرت اور تعریف کے لیے نہ کرے۔